بحیثیت قوم مجھے یا بحیثیت پاکستانی پہلے آپ بتائیں کیا یہ جائز مطالبہ ہے کہ 5 کروڑ روپے تک اگر آپ کوئی گھر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ سے یہ نہ پوچھا جائے کہ وہ وسائل کہاں سے آئے ہیں؟ آپ کی کیا رائے ہے اس کے بارے میں؟ نہیں میں تو کہتا ہوں 1 روپے کی نہیں اجازت ہونی چاہیے، بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے نہیں ہے، بالکل نہیں، تو تنخواہ سے آپ پہلے ٹیکس کاٹتے ہیں، تنخواہ مجھے بعد میں ملتی ہے، میرا تو بالکل ٹھیک ہے۔ تو جو آپ کی جو خواہش ہے انشاءاللہ تعالیٰ اس کو آگے پہنچانا، آپ نے میرے پہ امانت دی ہے، میں ضرور پہنچا دوں گا۔ دیکھیں ہم نے جائز کاروبار کا فروغ دینا ہے، ہم نے کالے دھن کو فروغ نہیں دینا۔ تو اس اصول کو سامنے رکھتے ہوئے جو ایک آدمی 2 مرلے 5 مرلے کا گھر لینا چاہتا ہے، وہ 5 کروڑ کا تو گھر نہیں نا خریدنا چاہتا، اس کو ہم نے کس طرح فیسیلیٹیٹ کرنا ہے تاکہ لوگ اپنے 1 روپے کی بھی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ دیکھیں وہ آپ کی معیشت کے اندر نا، دیکھیں آپ اوور نائٹ تو مزمل بھائی میری بھی آپ کے ساتھ بالکل 100% اتفاق ہے کہ ہمیں کالے دھن کو بالکل استعمال سے عاری کر دینا چاہیے تاکہ وہ ریس ہی ختم ہو جائے، پر یہ آپ کو ایک گریجول انداز کے اندر آپ کو یہ سفر طے کرنا پڑے گا۔ 50 لاکھ تک دے دیں گے آپ اجازت؟ میں تو اس حیثیت میں کسی حیثیت میں بات ہی نہیں کر سکتا۔ مجھے آپ کی گفتگو سے لگا کہ 5 کروڑ نہیں ہے لیکن 50 لاکھ تک ہو سکتا ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ یہ ٹاسک فورس نے اپنی سفارشات ترتیب دینی ہے، ابھی تک تو میں نے وہ سفارشات دیکھی نہیں ہیں۔ اچھا جی SIFC کی بات کہتے ہیں جی SIFC بھی کا بھی کوئی کارکردگی ایسی نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ بڑی سکسیس سٹوری ہے، کوئی فارن انویسٹمنٹ بڑی نہیں آ سکی، کوئی بڑی اکنامک ریفارم نہیں ہو سکی۔ آپ ایز منسٹر آف اسٹیٹ فار اکانومی SIFC کو کہاں دیکھتے ہیں؟ از اٹ ہیلپ فل ٹو یو، یا آپ کے خیال میں جو ہم نے خواب SIFC سے دیکھے تھے وہ پورے نہیں ہوئے؟ مزمل بھائی SIFC کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ آپ کی 1 ونڈو فیسیلیٹیشن آپ کے انویسٹرز کے لیے موجود ہو۔ وہ میرے خیال سے ایک بہت بڑی سروس وہاں پہ SIFC کی چھتری کے تلے وہاں پہ ہو رہی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں بے پناہ انویسٹرز بھی آتے ہیں، لوگ اپنی گریونسز بھی لے کے جاتے ہیں، پر اس کے بعد اس انویسٹمنٹ کو کنورٹ کرنے کے لیے، اس کو ریئلائز کرنے کے لیے بے پناہ مراحل ہیں جو اس کے بعد بھی طے کرنے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ یہاں پہ SIFC کوئی فیکٹری کا یہاں پہ بنانے کے لیے کسی انویسٹر کو لے کے آئے، وہ یہاں پہ بجلی کی قیمت دے کے بھاگ کے چلا جائے تو اس کے اوپر SIFC کے اوپر تو آپ اس کا نہیں نا اس کا بلیم پارک کر سکتے۔ تو اٹ از کیا کہتے ہیں جوائنٹ ایفرٹ۔ اس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو پچھلے چند مہینوں کے اندر، چند سالوں کے اندر بے پناہ پیش رفت ہوئی ہے، بہتری آئی ہے۔ ابھی بھی بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ مل کے شہباز شریف صاحب کی قیادت کے اندر SIFC کی مدد کے ساتھ، آپ کے جو ادارے ہیں ان کی مشاورت کے ساتھ، ہول آف دا گورنمنٹ اپروچ کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ اور بہتری آئے گی، جو کہ اس قوم کی، اس عوام کی امید ہے اور تقاضا ہے اور ان کا حق ہے انشاءاللہ۔ آخری سوال ہے سر، کوئی اچھی خبر پاکستان کی عوام کو آپ سنا سکتے ہیں معاشی ماس پہ؟ دیکھیں میرے خیال سے جو گرتی ہوئی مہنگائی اور جڑ پکڑتا ہوا جو استحکام ہے، یہ میرے خیال سے اس سے بڑی کوئی خوشخبری کسی کے لیے نہیں ہو سکتی، کیونکہ ایک عام آدمی کے لیے مزمل بھائی جو سب سے بڑا ٹیکس ہوتا ہے نا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی پرچیزنگ پاور، قوت خرید اس کی ختم ہو جائے، جب مہنگائی سب سے پہلے آ کے غریب آدمی کے اوپر گرتی ہے۔ تو اگر شہباز شریف صاحب نے اپنا ذاتی اور سیاسی سرمایہ لگاتے ہوئے اگر معیشت کے اوپر، مہنگائی کے اوپر لگام ڈال دیے، پاکستان کے اندر استحکام جڑ پکڑ رہا ہے اور اب آپ کے وہ ارلی سائنز آف ریکوری نظر آ رہے ہیں، تو ہمیں ایک اسٹیڈ فاسٹ ہو کے ہمیں استحکام کے ساتھ ہمیں اس رستے کے اوپر چلنا ہے۔ میں آپ سے ایک معیشت کے طالب علم کے طور پہ یقین دہانی کراتا ہوں، اگر ہم اس رستے کے اوپر استقامت کے ساتھ چلتے رہے تو بہت جلد ہم پاکستان کی عوام کا مستقبل تبدیل کر دیں گے، جو کہ پاکستان مسلم لیگ نواز کا، میاں نواز شریف کا اور میاں شہباز شریف صاحب کا عہد ہے انشاءاللہ۔ لیکن بلاول آپ سے ناراض ہیں معاشی پالیسیوں پہ، PSDP پہ، تاجروں پہ، ادھر ادھر؟ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی زیادہ کوئی ناراضگی ہے، اگر ہوتی تو میں نے آپ سے پہلے کہا کیا بل پاس ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا۔ گزارش یہ اگر ان کا کسی ایک چیز کے اوپر، کی بات کر رہے ہیں جی آپ پیکا ایکٹ کی بات کر رہے ہیں؟ پیکا ایکٹ کی بات نہیں، میں دیکھیں آپ کی منی بل بھی تو، بجٹ بھی تو یہ ان کی مدد کے ساتھ ہی پاس ہوا تھا نا۔ فائنینشیل جو آپ کے جو انٹرونشنز ہوتی ہیں بجٹ کے ذریعے ہوتی ہیں نا، تو اس میں انہوں نے اون کیا تھا۔ اگر خلاف کر دیتے ہیں ووٹ حق میں ڈال دیتے ہیں۔ چلیں میں اب اس پہ کیا بحث کروں، بٹ چلیں اچھی بات ہے کہ ہم اپنی سیاست سے بڑھ کے اپنی ریاست کے مفادات کو پیپلز پارٹی بھی سمجھ رہی ہے، کیونکہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جو ان لوگوں نے اپنی سیاست کو ترجیح دی اور ریاست کو کمزور کیا، ان کے کیا نتائج اس ملک کو دینے پڑے، وہ بھی ہمارے سامنے